ویلکم بیک۔ وفاقی وزیر خزانہ جناب شوکت ترین ہمارے ساتھ معیشت کو درپیش چیلنجز کے حوالے سے ایک تفصیلی انٹرویو کے لیے موجود ہیں۔ یہ فرمائیے گا کہ اب ہمارا ایک جو بہتر صورتحال نظر آئی ہے پچھلے یا اس کوارٹر کی ہوگی وہ یہ کہ ہمارے ریونیوز میں بڑا سگنیفیکنٹ اضافہ ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ایف بی آر کے لیے نیا قانون آ گیا ہے آرڈیننس کے ذریعے، جس میں کہ کافی اسٹرینجنٹ چیزیں جو ہے وہ انٹروڈیوس کی گئی ہیں۔ لیکن جو ہم ایکسپرٹ سے بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ تمام ڈیٹا، یہ اس قسم کے معلومات، آپ نے بھی پہلے کہا ہے کہ 15 لاکھ لوگوں کی معلومات، 1.5 کروڑ لوگوں کی معلومات کا ڈیٹا جو ہے وہ ایف بی آر کے پاس موجود ہے۔ یہی لوگ ہیں، اسی قسم کی پاورز تھیں، یہی ساری چیزیں تھیں۔ تو یہ جو نئے لاز اور یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں، یہ کس طرح سے ٹرانسلیٹ کریں گی ایک سگنیفیکنٹ اور ریزنیبل امپروومنٹ میں ریونیو کلیکشن میں؟ دیکھیں کامران صاحب، پہلی جو چیزیں تھیں وہ تو مفروضے تھے۔ اب تو ہمارے پاس جو ہم نے ٹیکنالوجی یوز کی ہے اس میں لوگوں کا ڈیٹا ہمارے پاس اس طریقے سے ہے کہ ان کے ٹیلی فون بلز ہیں، ان کے یوٹیلیٹی بلز ہیں، ان کے بینک اکاؤنٹس کے ہمارے پاس ٹرانزیکشنز ہیں اور جو بیلنسز ہیں، فورن ٹریول کا جو ہے ڈیٹا ہے۔ تو اس کو ہم مد نظر رکھتے ہوئے ہم ایسٹیمیٹ کرتے ہیں کہ ان کی انکم لیول کیا ہوگا۔ وہ ہمارے پاس رجسٹرڈ ٹیکس پیئرز ہیں، اس کا تو ہمارے پاس جو ڈیٹا ہے کہ بھئی اتنی یہ چیزیں اگر یہ بل ہوں تو اتنی انکم ہوتی ہے، اتنا ٹیکس ہوتا ہے۔ لیکن یہ جو ہمارے پاس ان رجسٹرڈ تھے، اس کو کیسے ہم اس کو ایکسٹریپولیٹ کرتے ہیں کہ بھئی ان کے پاس کیا انکم ہے، کیا ٹیکس ہوگا۔ وہ اس جو ہمیں آرڈیننس ہے اس میں پاورز ملی ہیں کہ نادرا اور ایف بی آر مل کے یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو وہ اس کو اپلائی کرتے ہوئے ان رجسٹرڈ جو ہمارے پاس ڈیٹا ہے اس کو ہم بتا سکیں گے کہ بھائی شوکت ترین جو ہے ان رجسٹرڈ ہے، اس کے یہ جو بیسیکلی قوائف ہیں اور اتنی اس کی انکم اور اتنا ٹیکس۔ وہ ہم پیار ایک محبت نامہ بھیج دیں گے ان کو آرام سے، کوئی اس میں کوئرشن نہیں ہوگی، اور کہیں گے جناب یہ آپ کا ڈیٹا ہے، یہ آپ نے پیسے دینے ہیں، آپ پلیز کر کے یہ ٹیکس دے دیں۔ یہ پہلے کبھی نہیں ہوا اور نہ ہی ان کے پاس کوئی ایبلٹی تھی ہمارے پاس کرنے کی۔ یہ تو ایک بات ہوگی۔ دوسری سائڈ یہ ہے کہ ہم نے یہ کہا ہے کہ ہمارے پاس یہ بھی سب کو معلوم ہے کہ ہمارے پاس کوئی جو رجسٹرڈ اسٹیبلشمنٹس ہیں وہ 4 لاکھ سے زیادہ ہیں، 4-5 لاکھ، اور میرے خیال میں 50-60 ہزار جو ہیں وہ صرف ٹیکس دے رہے ہیں۔ تو ہم نے یہ کہا ہے کہ جناب جو ان رجسٹرڈ ہیں وہ مہربانی کر کے ٹیکس دے دیں، نہیں تو ہم یہ ان کے بجلی کے بلوں میں یہ جو چارج کرتے ہیں کوئی 10%، 15%، 25%، 35% تک، اور وہ ریفنڈیبل ہے۔ وہ آپ بیسیکلی اگر آپ ٹیکس دے دیتے ہیں تو اس میں سے کٹوتی کر لیں، لیکن اگر آپ ٹیکس نہیں دیں گے تو یہ بیسیکلی یہ آپ کو دینا پڑے گا۔ تیسری چیز اس میں یہ ہے کہ ہم جو ابھی لے کے آ رہے ہیں پی او ایس مشینز جو لا رہے ہیں، اس کے بیچ میں ہم نے یہ آرڈیننس میں کہا ہے کہ وہ اس کے پیسے ہم خود دیں گے، اور وہ پوس مشینز لگا کے جو ہمارے جو ہم کہہ رہے ہیں کیٹیگری 1 ٹیئر 1 جو ہے ان کو لگا کے اس کے ڈیٹا لیں گے، اور اس کے اوپر کوئی ایک پرائز کی ہم وہ اسکیم بھی چلائیں گے تاکہ جو کنزیومر ہے وہ ان سے جا کے کہے ہمیں پکی پرچی چاہیے۔ اور چوتھی چیز جو ہے ٹریک اینڈ ٹریس بھی آ گیا ہے، اور سپلائی چین جو ہے اس کو بھی ہم فالو کر رہے ہیں کہ مطلب جو آپ کا مینوفیکچرر ہے اس سے نیچے ڈسٹریبیوٹر ہے، ہول سیلر ہے، ریٹیلر ہے، اس کو بھی ہم ٹریک کر رہے ہیں۔ یہ جو ٹریک اینڈ ٹریس ہے اس کے جو لیگل مسائل تھے وہ بھی دور ہو گئے ہیں، مگر یہ کہ ایک کوارٹر ہو گیا ہے۔ دوسری چیز جو پی او ایس لگنے تھے اس کا بھی ایک کوارٹر تقریباً یہ مکمل ہو گیا ہے، اور اس کی سپیڈ جو آپ کا ٹارگٹس ہے جو کہ آپ کو ہنڈریڈز آف تھاؤزنڈز آف یہ پوائنٹ آف سیل مشینز لگانی ہے، اس کے لحاظ سے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ بہت ہی سلو ہے اس وقت پروسیس۔ جیسے کہ جولائی کے مہینے میں صرف 84 پی او ایس لگی پورے پاکستان میں۔ اس سپیڈ سے تو وہ اس ٹارگٹ کے آپ کہیں قریب بھی نہیں پہنچ پائیں گے، اور جب یہ ڈسپیرٹی ہوگی پی او ایس والی مرچنٹ کی اور نان پی او ایس والے مرچنٹ کی جو کہ آج کی صورتحال ہے، یہ تو ایک بہت بے چینی کا جنم دیتی ہے، کیونکہ ان کی جو مارجنز میں زمین آسمان کا فرق ہو جاتا ہے وہ، اور کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس میں کمپیٹیبلٹی بالکل نہیں رہتی۔ تو یہ بہت ہی کوئکلی اس کی پیرٹی کو سامنے لانا ہے۔ دیکھیں خان صاحب، پہلی بات ہے ٹریک اینڈ ٹریس کا تو اگلے آپ چند دنوں میں دیکھیں گے ہم لانچ کر رہے ہیں، تو وہ جیسے ہی انہوں نے کورٹ سے ہمیں جو ریلیف ملا ہم نے اس کو ودن لیس دین اے منتھ میں ہم اس کو موبلائز کر رہے ہیں۔
دوسرا یہ ہے کہ آپ کی میرے خیال میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اگست وغیرہ میں کوئی 1,500 جو ہے وہ ہمارا جو پوس مشین لگی ہے، اور وہ میرے خیال میں ہمارے خیال میں ابھی کم ہے، کیونکہ ہم یہ ظاہر آرڈیننس کا بھی انتظار کر رہے تھے، کیونکہ ذرا تھوڑا یہ کیرٹ اینڈ اسٹک بھی ہوگا. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، بغیر کسی چیز کے ابھی تک تو ہم جو ہے 160 بلین روپیہ جو ہے اپنے ٹارگٹ سے آگے ہیں. یہ جب چاروں چیزیں اب کیونکہ یہ بالکل افیکٹو ہیں اور وہ اب کام کرنا شروع کر دیا ان ساروں نے، تو اس سے ہمیں بالکل پازیٹیولی ہمیں امپیکٹ ہوگا. اور میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ 5.8 ٹریلین کا جو ہمارا ٹارگٹ ہے انشاءاللہ ہم ایکسیڈ کریں گے. یہ فرمائیے گا کہ جو سب سے بڑا مسئلہ ہے، جو ہماری اکانومی کا سب سے بڑا جو اندھا کنواں ہے، وہ ہماری انرجی سیکٹر کے مسائل ہیں. ہماری یہ جو جس کی وجہ سے یہ بلون ہمارے سرکولر ڈیٹ ہے جو بڑھتے چلے جا رہے ہیں 2.5 ٹریلین، اور اس میں کوئی قابل ذکر بہت ہی سگنیفیکنٹ بہتری نہیں، تبدیلی نہیں. بجلی کی قیمتیں مزید بڑھانے کی فیصلہ کیا ہے، گیس کی نرخ مزید بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے. لوگوں کی تو چیخیں نکل جائیں گی. اور جہاں سے یہ انیفیشنسیز دور ہونی تھی، جہاں سے یہ چیزیں بہتر ہونی تھی، جس طرح سے اس میں اس سسٹم کو اوور ہال ہونا تھا، وہ تو نہیں ہو رہا. یہاں تو اس سیکٹر سے ریلیٹڈ جو بھی حکام آتے ہیں ایک کے بعد ایک جاتے رہتے ہیں. پیرزادہ چلے گئے، پھر یہ ندیم بابر چلے گئے، آج پھر تابش گوھر چلے گئے. یہ پورا سیکٹر جو ہے یہ مور اور لیس ایک میس کا ہی شکار ہے. 3 سال ہو گئے. دیکھیں خان صاحب، پہلے بات یہ ہے کہ اس کا یہ دیکھا جائے کہ یہ پرابلم کریٹ کیسے ہوا. یہ پرابلم کریٹ ہوا جب آپ نے ایکسیس جو ہے وہ پروڈکشن کریٹ کر دی، اور اس کی کیپیسٹی پیمنٹس ہی جو ہے پچھلے سال جو ہے 900 ارب روپے پہ پہنچ گئی. 900 ارب روپے اپنی جیب سے آپ دے رہے ہیں، بجلی خرچ نہیں ہو رہی، تو یہ تو پرابلم ہو گئے نا، یہ تو ضرور ہوگا. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، اس حکومت نے آئی پی پیز کے ساتھ 850 ارب روپے کا معاہدہ کیا تاکہ یہ جو ہے اس میں بوجھ کم ہو سکے. یہ اسی حکومت نے ابھی جو آپ کو معلوم ہے کہ ایکسپریشن آف انٹرسٹ آ گئے ہیں، اس کو یہ جتنے بھی ڈسکوز ہیں ان کے اوپر کہ یہ جناب ہم ان کو وہ کرنا چاہتے ہیں، سب کانٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں، اور جو لوگ آئیں اور وہ جناب اپنے مطلب پیسے بھی کمائیں اور ہمارے لاسز بھی کم کریں اور ریسیوبل زیادہ کریں، وہ جو ریکوریز کریں. تو یہ سارا کچھ جو ہے ابھی ہونا شروع ہو گیا ہے. اور ہمارا یہ خیال ہے کہ اس وقت جو پرائم منسٹر یہی سوچ رہے ہیں، اور آئی تھنک حماد اظہر بھی یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم رادر دین یہ ایسے پی ایمز وغیرہ لگائیں، ہم ٹوٹلی انڈسٹری اسپیشلسٹ لے کے آئیں گے. ان کو لے کے آئیں گے، اگر ان کو پیسے بھی دینے پڑے تو دیں گے، لیکن پاور میں بھی ہم اسپیشلسٹ لے کے آئیں گے اور پیٹرولیم میں بھی اسپیشلسٹ لے کے آئیں گے، تاکہ اس کے اوپر جو ہمارا جو ٹیکنیکل گیپ ہے وہ نہ رہے. اور یہ ہم اس پہ وہ اچھا ہیونگ سیڈ دیٹ، اس وقت جو فلوز ہیں وہ بہت سلو ہو گئی ہیں. پچھلے 2 سال پہلے جو 550 ارب روپے کی اس میں فلو تھی انٹو دی سرکولر ڈیٹ، وہ اب کم ہو کے 100 اور کچھ رہ گئی ہے، 125 کے قریب. اور ہم کوشش کریں گے اس سال میں کہ اس کو بھی ہم کم کر دیں. تو یہ کافی امپرومنٹ ہوئی ہے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، آپ کو میں یہ بتا دوں کہ یہ جو اس کا جو لانگ ٹرم جو اس کا سلوشن وہ یہی ہے کہ ہم ان ایفیشینٹ یہ جو ڈسکوز ہیں ان کو پرائیویٹائز کریں، ان کو پرائیویٹ سیکٹر میں دیں تاکہ ان میں ایفیشنسیز جو ہیں وہ بہتر ہوں. آپ نے دیکھا کہ کراچی الیکٹرک جو کہ 40% جن کے لائن لاسز ہوتے تھے وہ اب کم ہو کے میرے خیال میں 20-22 پہ آ گئے ہیں، اور کراچی الیکٹرک جو ہے وہ 12 ارب روپے کا پروفٹ کماتی ہے. تو یہ ہے پرائیویٹ سیکٹر کا کمال. تو اس کے اوپر کام ہو رہا ہے اور انشاءاللہ ہم اس پہ بھی دکھائیں گے آپ کو پروگریس. باقی لوگوں کی بات نہیں کر رہا میں، آپ سے ہی یہ بات جو ہے تقریباً 13-14 سال سے انہی پروگرام سے مسلسل سن رہا ہوں. اس حکومت کا یہ 3را سال ہے، وہی جملہ وہی بات ہے کہ اس کو کرنا ہے، اور یہ 3را سال بھی گزر گیا مگر یہ کر نہیں سکے. اور ہمارا وہ گردشی قرضہ جو تھا وہ 400 ارب سے لے کے اب 2.5 کھرب پہ پہنچ گیا ہے. دیکھیں وہ تو بالکل میں تو کہتا تھا اور میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ یہ جو ہے ہمارا جو ہم لوگوں نے ایس او ایز کو صحیح طریقے سے ہینڈل نہیں کیا. اب ہم ایک پرائیویٹائزیشن کمیشن میں ہی وہی ایک سرمایہ پاکستان ٹائپ بورڈ بنا رہے ہیں پروفیشنلز کا،
اب تو مجھے صرف 5 مہینے ہی ہوئے نا، تو میں تو جو کوشش کر سکتا ہوں وہ کر رہا ہوں، اور ساتھ حکومت بھی اس میں مدد کر رہی ہے۔ اس کے نیچے ہم یہ ساری جو ہماری جو 10-12 تقریباً 12-13 ہماری جو آرگنائزیشنز ہیں، جو کہ کوئی تقریباً 4.5 سے 4.25 ارب روپے کا لاس کرتی ہیں، وہ ہم دے دیں گے ان کو تاکہ وہ ان کو ریسٹرکچر کریں اور بیچ دیں۔ تو یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ یہ چیزوں پہ عمل ہونا شروع ہو گیا ہے، اور پہلے تو یہی تھا کہ بس پالیسیاں بنتی رہتی تھیں۔ تو لیکن وہ کہتے ہیں سینگ از بلیونگ، جب یہ ہوگا تب آپ اس پہ یقین کیجئے گا کہ اس دفعہ بھی ہو رہا ہے۔ ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے شوکت ترین صاحب، جس کے بعد ہمیں آپ سے پوچھنا ہوگا کہ IMF کے ساتھ آپ بات چیت آپ کرنے جا رہے ہیں، یہ بات چیت کن شرائط پر ہوگی؟ پاکستان کے پاس کیا ہاتھ میں ہے IMF سے بات کرنے کے لیے، کیونکہ الیکشن سامنے آ رہا ہے؟ کیا IMF اور الیکشن کی کیمپین PTI کی سنگ ساتھ چل سکے گی؟ اور یہ بھی کہ امریکہ کے ساتھ پاکستان کے مثالی تعلقات نہیں ہیں، کیا وہ اثر انداز تو نہیں ہوگی کیفیت IMF کے ساتھ مذاکرات میں؟ یہ سب کچھ ہوگا شوکت ترین صاحب کے ساتھ ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔